ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن يتبدل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الله إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کی مذاق اڑائیں، حقیر سمجھیں۔ ہو سکتا ہے جن کی تم مذاق اڑا رہے ہو، جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تانے نہ مارو ایک دوسرے کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو نہ بلاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان والے شخص کے لیے یہ بہت برا اور بڑا گناہ ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے دل کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کس کے اعمال کتنے اچھے ہیں، کس کا ایمان کتنا اونچا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر ہوا۔ گزشتہ جمعے پر بھی 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے، اور غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 3 باتیں گزشتہ جمعے پر بیان ہوئی۔ آج کے سبق میں بھی 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھو، تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 2، کسی بھائی کو تانا نہ دو اس کی کسی برائی، کسی عیب پر۔ نمبر 3، جس کو بھی بلانا ہو صحیح نام کے ساتھ بلائیں یا اچھے لقب کے ساتھ بلائیں، برے لقب سے نہ بلائیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مذاق اڑانا، تمسخر، طعنہ زنی اور برے لقب
سے پکارنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، بری چیز ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کوئی ظاہراً اچھا ہے، کوئی ظاہراً اچھا نہیں ہے، یہ کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ بندہ کمزور آدمی یا غریب آدمی خستہ حال کی مذاق بناتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے جسموں کو، شکلوں کو، مال کو نہیں دیکھتا، اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پھٹے دامان والا نیکی کے لحاظ سے اونچا ہو، تو تمسخر جائز نہیں ہے۔ تمسخر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے ہنسی مذاق، اگر وہ شریعت کی حد میں ہو جائز ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو شریعت کی حد میں مذاق ہے وہ ثابت ہے۔ مثلا ایک بڑھیا آپ کو ملنے آئی، کچھ سوال کیے، نیکی کے بارے میں پوچھا کہ جنت میں کیسے جاؤں گی، کیا اعمال کروں؟ آپ نے بتایا ذکر اذکار کرو، گناہوں سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی ہی نہیں۔ وہ عورت رونے لگ گئی کہ اب اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جنت عطا کرے گا سب کو نوجوان بنا دے گا۔ جو بوڑھے حالت میں بھی مرے ہیں وہ بھی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ نوجوان بنا دے گا۔ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گے، جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اب بظاہر جو ہے وہ مزاحی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ ہنسی مذاق اگر شریعت کی حدود میں ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ ذہنی تفریح اگر اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اگلا جو کام ہے دین دنیا کا میں اچھی طرح کر سکوں تو محبوب ہے، لیکن ہنسی مذاق میں گناہ نہ ہو۔ کوئی ایسی ہنسی مذاق نہ ہو کہ گانے سن رہا ہے تھکاوٹ اتارنے کے لیے، بد نظری کر رہا ہے تفریح کے لیے، یہ تو گناہ ہے شرعاً۔ جو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے اونٹ چاہیے، کچھ ضرورت ہے مجھے، آپ کے پاس بیت المال میں اونٹ ہیں، ہمیں اونٹ دے دیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت جی بچے کو میں کیا کروں گا، میں نے تو سواری کرنی ہے، کہیں جانا ہے، تو اونٹ کے بچے کو تو میں سنبھالتا ہی رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اونٹ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی اونٹ جو میں آپ کو دوں وہ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے۔ تو مطلب اس نے یہ سمجھا آپ کی مراد یہ تھی، یہ ہنسی مذاق ہوتی ہے، شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑائی جائے، اس کو گھٹیا سمجھا جائے، خواہ دنیا کے لحاظ سے، خواہ اس کی وضاقت کے لحاظ سے، خواہ اس کی قوم کے لحاظ سے، خواہ کسی اعتبار سے بھی اس کو حقیر سمجھا گیا اور اس کی مذاق اڑائی گئی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کسی کو تانا دینا، بے شک اس وقت اس میں کوئی عیب تھا، اب بھی اگر ہو تانا دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں، درد سے اس سے کے سامنے اچھی باتیں بیان کریں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلاتا ہے جس گناہ سے اس شخص نے توبہ کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے
کہ اس عار دلانے والے کو میں اس گناہ میں ضرور مبتلا کروں گا۔ پھر سنیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کے اس گناہ پر عار دلاتا ہے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، اب ادھر قریب بھی نہیں جاتا، یہ اس کو پرانے گناہ کے اوپر عار دلا رہا ہے، شرمندگی کر رہا ہے، حقارت کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ نے اپنے ذمہ لازم لیا ہے کہ اس عار دلانے والے کو اس گناہ میں ضرور مبتلا کرے گا۔ اس بندے کی تحقیر کیوں کر رہا ہے؟ گناہ کا معاملہ اور اس کی توبہ کا، وہ اللہ کا معاملہ تھا، یہ کیوں حقارت کر رہا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم۔ اس طرح فرمایا کہ کسی مجلس میں کوئی شخص دوسرے کی باتیں کر رہا ہے، فضول کر رہا ہے، اس طرح یہ شخص اس کو منع کر رہا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا، دفاع کر رہا ہے کہ وہ ساتھی ٹھیک ہے، تم غلط اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، اس کی غیر موجودگی میں جو برائی بیان کر رہا ہے وہ تو غیبت کر رہا ہے، جو دفاع کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ اچھا بندہ ہے، آپ غلط باتیں کرتے ہو، خود بھی غیبت نہیں کرتا، فرمایا اس شخص نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے، جو دوسرے ساتھی کا دفاع کر رہا ہے اس کی غیر موجودگی۔ تو ایک ہے ہنسی مذاق جس کا حد جواز بتا دیا ہے، اور ایک ہے کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا تمسخر اڑانا، مذاق بنانا، اس کو ذلیل کرنا، تذلیل کی نیت سے تمسخر جائز نہیں، اور اس لحاظ سے کہ میں اس کی باتیں کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، خوش ہوں گے، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر کسی کا تمسخر کر رہا ہے تو یہ شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی دنیا بناتا ہے اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اس سے برا کوئی شخص نہیں ہے۔ کیوں جی؟ دکھی دنیا کو، دکھی انسانیت کو ہنسا رہا ہوں، لوگوں کا فائدہ کر رہا ہوں، ان کے دکھوں کو بھلا رہا ہوں وہ ہنسیں، اور کسی کی مذاق اڑا رہا ہوں، لوگ ہنس رہے ہیں، ان کی دنیا بنا رہا ہوں، اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں، اور اس کو بڑا جناب مقام سمجھا جاتا ہے، اس پر بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، جو دوسرے کی شکلیں بن کے آتے ہیں، دوسرے کے لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کی مذاق بناتے ہیں، ساری دنیا پھر ہنستی ہے، بھلے سیاسی لیڈر ہو، بھلے کوئی ہو، اس طرح تو اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ اس چیز کو برا سمجھ رہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا جو دکھی ہے، گانوں سے یا ہنسی مذاق سے، تمسخر سے دکھ دور نہیں ہوتے دوستو۔ دکھ دوری کی جو دوا ہے، دکھ دور کرنے کا جو علاج ہے وہ قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، کیونکہ دکھ کا تعلق روح سے ہے، اور روح کی غذا قرآن اور ذکر الہی ہے، اس سے تو دکھ اور ہوتے ہیں۔ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے جو ہنستا زیادہ ہے، اور آپ دیکھ لیں ان پروگراموں میں کیسے پاگلوں کی طرح ہنستے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور یوں کہتا مسلمان ہے یہ، ایسے پروگرام میں شرکت جائز نہیں، اس کا سننا دیکھنا جائز نہیں۔ حدیث میں قرآن مجید کی آیت ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے دنیا والو، ہنسو کم، کس بات پر ہنستے ہو؟ ہنسو کم۔ کیا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا حساب و کتاب ایسا ہے کہ جنت الفردوس عطا ہو جائے گی؟ کس بات پر ہنستے ہیں؟ کیا خبر ذرا سی بات پر پکڑ ہو جائے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے کر لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں،
ذرا سی بات اس کی آپ کو ناپسند آ جائے، پکڑ آ جائے، کیا کرو گے؟ لہذا کسی کی مذاق نہ اڑاؤ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی میں قہقہ لگانے کی نوبت نہیں آئی۔ قہقہ اس ہنسنے کو کہتے ہیں کہ جس میں ڈاڑے بھی نظر آنے لگ جائیں، منہ پھاڑ کر ہنسنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ ہنسی کی بات پر بس تبسم فرماتے تھے۔ آپ خندہ پیشانی میں تو ویسے ہی تھے، لیکن جب آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلتی تو آپ تبسم فرماتے، یا تبسم سے ذرا سا زیادہ، جس کو ضحک کہتے ہیں، ضحک، تھوڑے سامنے والے 3-4 دانت کا نظر آ جانا، وہ ضحک ہے، ہنسنا۔ قرآن نے تو اس کو بھی کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اور اس دور میں مسلمان کس بات پر ہنستا ہے؟ کشمیر آزاد ہو گیا، برما آزاد ہو گیا، وہ مظلوم جو لوگ آروں میں کاٹے جا رہے ہیں، ان کے گھر بار اور ان کو اور ان کی مویشیوں کو جلایا جا رہا ہے، کیا مسلمانوں نے ان کو آزاد کرا لیا ہے؟ کیا فلسطین آزاد ہو گئے؟ یہ عمر کی ذمہ داری رضی اللہ عنہ یا صلاح الدین ایوبی کی ذمہ داری تھی، اس کے بعد کسی مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، خواہ بادشاہ ہو یا عوام ہو۔ کس بات پر ہنستے ہیں کہ لوگ شام کے اندر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن، مولد، مدفن ہے، سرزمین شام، حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے جس زمین کا ٹکڑا اللہ نے بھیجا ہے نا، وہ کئی زمینیں ہیں، ان میں سے ایک شام کا علاقہ ہے، ایک طور ہے، ایک اور بھی چیزیں ہیں جیسے حجر اسود ہے، اور پھر شام سے کچھ زمین کا ٹکڑا اٹھا کے طائف میں رکھا، جنت کا ٹکڑا، اور شام کا علاقہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ہم نے اپنے نبی کو سیر کرائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اس لیے سیر کرائی کہ اس بابرکت علاقے کو، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت تھی، جائے رہائش تھی، جائے مدفن ہے، وہ علاقہ، یہ شام فلسطین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، یہ آزاد کر لیا ہے۔ مسلمان ہنسنے کے قابل ہے۔ کس طرح وہ ہنستا ہے؟ کوئی خواتین امریکہ کی جیلوں میں پڑی ہیں، کوئی کس جیل میں پڑے ہیں، بلا وجہ ظلم و ستم کفر کر رہا ہے، جس اسلامی ملک پر وہ حملہ کرنا چاہے کر لیتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے چادر بڑھاتے ہیں۔ وہ کیا، وہ جب چاہے مارنا چاہے مارتا جاتا ہے، اس سے مذاکرات سے کیا فرق پڑتا؟ تو فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ہو سکتا ہے جن کی تم مذاق اڑا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو اور ہنس رہے ہو، وہ ہو سکتا ہے تمہیں پتہ نہ ہو، وہ زیادہ نیک ہوں، زیادہ اللہ والے ہوں، زیادہ مقرب الی اللہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو۔ اور اسی حکم کو قرآن مجید نے عورتوں کے لیے الگ خطاب کر کے فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اور کوئی عورت بھی کسی عورت کی ایسی تضحیق نہ کرے، تمسخر نہ کرے، حقارت کی نیت سے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اب یہ حقارت، تمسخر، تذلیل کن باتوں پر ہوتی ہے؟ دو طرح کے عیب ہوتے ہیں۔ ایک عیب تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ بندہ غریب ہے، اس کا لباس اتنا اعلیٰ نہیں ہے، ظاہری طور پر وہ غریب ہے، یا اس کا قد چھوٹا ہے، یا اس کا رنگ کالا ہے، یا اس کی قوم کوئی کمزور ہے، علاقہ کمزور ہے، یا لنگڑا ہے، یا لولا ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو بظاہر عیب نظر آ رہے ہیں، اس پر یہ دوسرے لوگ ایسے عیب والے شخص کا تمسخر اڑائیں تو دو گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو
اس کا دل دکھا رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے، جس کی زبان سے، جس کے اشاروں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ مسلمان ہے۔ المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ ڈنڈے تو نہیں مارتا، غیبتیں کرتا ہے، تانے مارتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، ذلیل کرتا ہے ان کو، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ وہ ڈنڈے مارنے سے بڑا جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ تیر اور کمان، تلوار کے زخم ایک مدت کے بعد مٹ جاتے ہیں۔ تیر کمان تلوار کے زخم ایک مدت کے بعد مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے لگائے گئے زخم ہوتے ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں۔ فرمایا جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو تیر تلوار کمان سے نیزوں سے زخم لگتے ہیں مٹ جاتے ہیں، ایک مدت کے بعد مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگتے ہیں دل پر وہ کبھی مٹتے نہیں ہیں۔ جس طرح ظاہری طور پر ڈنڈوں سے مارنا، مکے مارنا گناہ ہے، بلا وجہ کسی کو وجہ بھی ہو تو بندہ خود نہیں مار سکتا، حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ اور زبان سے بھی اسی طرح کسی کو تکلیف دینا۔ تو میں بتا رہا ہوں کسی کی تذلیل کرنا وہ دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے اتفاق سے اس کا علاقہ غریب ہے، جیسے باہر ملکوں میں جاؤ تو پاکستانیوں کو کیسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے اعمال ہی ایسے ہیں، پھر تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہمارے اچھے اعمال کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں نا۔ دیکھو دبئی کے اندر وہ ٹیکسی ڈرائیور کے اندر سفر کیا ایک شیخ نے، اور پوری تھیلی درہموں کی اس میں چھوڑ گیا، بھول گیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک زمانے تک پھرتا رہا، اعلان کرتا رہا کہ کسی کے میرے پاس لاکھوں درہم رہ گئے، یہ امانت ہے، جب چاہے وہ لے لے، لیکن میں اس شیخ کو جانتا ہوں، میں جب دیکھوں گا تو سمجھ جاؤں گا، پہچان لوں گا۔ ایک زمانے کے بعد پھر وہ بندہ مل گیا، اس نے وہ امانت اس کو واپس کی، کہا میں بہت بے سکون تھا یہ پیسے جب سے آپ کے میرے پاس تھے۔ حکومت دبئی نے اس کو بہت بڑا انعام دیا اس ٹیکسی ڈرائیور کو، اور سوال کیا کہ آپ کو اگر یہ لے جاتے اور کھا پی جاتے کیا فرق پڑتا، کیوں آپ نے اتنی یہ امانت محفوظ رکھی؟ کہا اول تو بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام مذہب کی تعلیم یہ ہے، اور میرے گھر میں والدین نے بھی یہی تربیت کی ہے، اور دوسری بات پھر کر دوں اسلام آباد والوں، ہاں یہ تو ٹیکسی ڈرائیور بڑا غریب تھا، اس کے باوجود ایماندار تھا نا، اور کچھ تو پرس بھی ایجنسیوں کے سفیروں کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جی یہ اصل تربیت کی بات ہوتی ہے دوستو۔ مومن وہ سمجھتا ہے جو میرا 10 روپے ہیں وہ میرے ہیں، یہ سامنے جو لاکھوں پڑا ہے یہ میرا نہیں ہے، اور اگر اٹھا لیا تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ پھر آپ پہنچانا ہے جس کے ہیں اس تک پہنچانا ہے، اور وہ اعلان کرتا رہا کہ بڑی رقم ہے، ضرور وہ بندہ ڈھونڈے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دو باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مذاق بنائی جاتی ہے، جیسے ہماری بنائی جاتی ہے۔ اب پوری دنیا میں کسی کے اوپر عمرہ کرنے کا ٹیکس نہیں ہے، جو ایک مرتبہ عمرہ کر لیا نا جی، دوبارہ پاکستانی جب بھی عمرے پہ جائے گا 2000 ریال ٹیکس دے گا۔ پتہ نہیں ان کے گناہ زیادہ ہیں یا یہ مالدار زیادہ ہیں، اور دنیا میں کسی کے اوپر یہ ٹیکس نہیں ہے، اور بھی مسلمان ہیں، بس صرف پاکستانیوں پر ہیں۔ یہ سائل بے وسیلہ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے دوستو، ان کے دکھوں کو کوئی آگے تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہمیں تو ایسے بیسیوں لوگ یاد ہیں، بکریاں رکھ رکھ کے پال پال کے ان کو بیچ بیچ کے پیسے جوڑتے ہیں کہ عمرہ کریں گے، اور ایک دفعہ عمرہ کر لیا تو نہیں، جب بھی دوبارہ جائیں گے 2000 ریال 70,000 روپے پاکستانی آپ ٹیکس ادا کریں۔ معلوم نہیں یہ سعودی ہمیں زیادہ مالدار سمجھتے ہیں یا زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں، یہ جرمانے ادا کریں۔
اور بھائی غلطی ہو جائے گی، جب عمرہ ادا کریں گے غلطی ہو جائے گی تو دم دیں گے، جرمانہ تو دیتا ہے بندہ جب غلطی ہو جائے۔ یہ عمرے عبادت کے اوپر بھی ٹیکس ہو گیا دوستو، اور صرف پاکستان کا۔ انہیں پتہ ہے یہ ایسی یتیم مخلوق ہے، پاکستان کی ایسی یتیم مخلوق ہے، ان کے اس دکھ درد کو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی ہم تک پہنچائے گا ہی نہیں۔ مجھے ایک حج کے سفر میں یاد ہے، سعودیوں نے روکا، ترکیوں کا وفد جا رہا تھا، ترکیوں کا وفد، اس نے روکا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس نے کہا ہم ادھر سے جائیں گے، اور سعودی سپاہی بھی سخت ہو گیا کہ نہیں جائیں گے۔ اس نے اسی وقت اپنے ملک میں فون کیا کہ ہمارے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے، اور انہی چند منٹوں میں وہ پھاٹک کھل گئی اور ترکی لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہیں پتہ ہے ہم جس علاقے سے آئے ہیں لاوارث نہیں ہے، کوئی ہماری بات کرنے والا ہوگا، اور انہیں پتہ ہے پاکستانی ایسی لاوارث مخلوق ہے، جس طرح مرضی ٹیکس لگاتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں، بہرحال اللہ ہدایت نصیب فرمائے سعودی حکومت کو بھی، ہمارے بڑے حضرات کو بھی، کہ کوئی بات تو کریں کہ کیوں ان بیچاروں سے ٹیکس لیتے ہو؟ یہ عبادت پر ٹیکس نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ کس تعویل کے ساتھ ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ بھی سوچنا چاہیے نا۔ بہرحال بات چیت سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے۔ یہ تو صرف سوچوں میں تو نہیں ہوتے کام، بات کرنی ہوتی ہے پھر کام ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ غریب ہے، چھوٹا قد ہے، کالا ہے، لنگڑا ہے، چھوٹے ملک کا ہے، غریب ملک کا ہے، مقروض ملک کا ہے، یا چھوٹی قوم کا ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں، تمسخر کریں، ذلیل ہو کے اس کو پیش آئیں۔ اور ایک وجہ اور ہو سکتی ہے کہ بندہ عبادت کے لحاظ سے کمزور ہے، اتنا نیک نہیں ہے، جو اس کے ذاتی کام ہیں، پہلے والے کام تو ایسے ہیں کہ اس کے بس میں نہیں ہیں، اور دوسرے والے کام ایسے ہیں کہ وہ نیک بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے والے کاموں پر بھی کسی کو حقیر کرنا، تذلیل کرنا، تضحیک کرنا، تمسخر کرنا جائز نہیں۔ او لنگڑے، او لولے، او غریب، بس غریب مصیبت بنے ہوئی ہے اور یوں بنے ہوئی ہے۔ تو دیکھو، مسلمان کو قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں۔ آپ دے سکتے ہیں، سائل کو دیں، نہیں دے سکتے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو رخصت کر لیں۔ اس غریب کو حقارت کی نظر کے ساتھ رخصت کرنا جائز نہیں ہے۔ رہی بات آئے دن سوال مسجدوں میں اعلان اور یوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں اصول یہی ہے کہ زکوٰۃ صدقات واجبہ نہ دیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ غریب ہیں یا نہیں، لیکن اللہ کے نام پہ آپ کو کچھ توفیق ہے 5-10 دے دے، وہ الگ بات ہے، مسجد سے باہر دینا چاہیے، لیکن حقیر یا ڈانٹ یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے ایسے بڑے بڑے نوابوں کو دیکھا ہے جو بعد میں ان کی نوابی پھر بہتی رہی، خود کہتے ہیں مدرسے والے چندے کے لیے آ جائیں، فلان آ جائیں، مدرسے والے چندے والے ان کو پہنچے، وہ نواب جو بڑا لینڈ لارڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کہتے ہیں ایک تو یہ مدرسے والے بھی نہیں چھوڑتے، ہر روز چندے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جبکہ وہ مدرسے والے بندے نے مجھے بتایا کہ اس نے خود کہا تھا کسی دن آ جانا، یہ آپ نہیں دے سکتے تھے، یہ کوئی بات نہیں تھی، معذرت کر لیتے، یہ طرز، یہ حقارت ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اما السائل فلا تنہر، دینا نہ دینا الگ بات ہے، تنہر جائز نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں الگ بات ہے، اور حقارت تو پھر بطیر کے اللہ نہ۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ غربت یا یہ چیزیں انسان کے بس کی بات نہیں۔ بہت سارے وہ لوگ جو ظاہری اسباب پورے رزق کمانے کے اختیار کرتے ہیں اور کاروبار میں خسارہ چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگ تھوڑے سے اسباب اختیار کرتے ہیں اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے، یہ تو اس کے فیصلے ہیں، توکل اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن حقیر نہیں کسی کو سمجھنا۔ کسی شخص نے کہا نا ہم نے تو رب کو پہچانا ہی اس طرح ہے کہ باصلاحیت غریب پھر رہے ہیں اور جن کو نام لکھنا نہیں آتا وہ بڑے بڑے
दौलत मंद नजर आते हैं। फरमाया कम जाहिलिन जाहिलिन तलकाहु मरज़ूका कम आकिलिन आकिलिन आयतु मज़ाहिबु अहाज़ल्लज़ी तरकल औहाम हायरतन सय्यरल आलिमन ना ज़िंदीका। हमने देखे हैं कितने जाहिल, आला दर्जे के जाहिल, लेकिन रिज़्क़ की गिनती का उन्हें इल्म नहीं है। कम जाहिलिन जाहिलिन तलकाहु मरज़ूका कम आकिलिन आकिलिन आयतु मज़ाहिबु। कितने पढ़े लिखे समझदार ज़हीनो फ़तीन रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं और जाहिल रिज़्क़ की फरावानी में हैं। ये उसके फैसले हैं जिसको चाहे जैसे कर दे। कुरान तो वाज़ेह हुरूफ के साथ बार बार ऐलान करता है अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ मेरे रब मेरा ईमान है, तू जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे दर दर की ठोकरों में मुब्तला कर दे, जिसे चाहे इज्जत से नवाजे, जिसे चाहे जलील कर दे, क्योंकि सारी इंसानियत की बागडोर तेरे कब्ज़े कुदरत में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, इसलिए कि तू हर कुछ करने पर कादिर है। इंसान को हर वक्त डरते रहना चाहिए, अपनी मालदारी में भी डरते रहना चाहिए कि कहीं ये भी इम्तिहान तो नहीं है। गुर्बत भी इम्तिहान तो है ही, आजमाइश, मालदारी भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, ओहदा भी है और ना ओहदा भी है। तो उस ओहदे पे आकर हकीर दूसरों को अगर समझने लग जाए, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता तो हकीर तो ना समझे। तो दोनों बातें, अगर कोई शख्स गरीब है, काला है, कमज़ोर कौम का है, लंगड़ा है, लूला है, तो उसमें उसकी बस की बात क्या है? सोचो ना, ये तो उसकी मजाक उड़ाना, अल्लाह के फैसले के ऊपर नाराज़गी और अल्लाह के फैसले के ऊपर ये तो वो करना है। अल्लाह ने उसको लंगड़ा बनाया है, कमज़ोर बनाया है, काला बनाया है, या कोई और उसमें ऐब है, तो ये ऐब तो मिन जानिबिल्लाह है। आप उस ऐब से उसको तज़लील करते हैं तो वो अल्लाह के फैसले के ऊपर नाराज़गी का इज़हार है, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। और जब चाहे इधर इधर कर दे, क्या मुश्किल है उसके लिए। और अगर वो शख्स आमाल के लिहाज से कमज़ोर है, ये सबक मुश्किल है, ये सबक मुश्किल है जो सूफिया इसमें हदबंदी करते हैं। एक तकब्बुर होता है, एक खुदी होती है, दोनों में बज़ाहिर फ़र्क नहीं होता। आप एक शख्स की दावत करते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं आता हूँ। अब इस जुमले को दोनों तरफ ले जा सकते हैं कि ये शख्स दावत से मालूम नहीं क्यों दूर रहता है, कोई इसने काम करना है, कोई और वजह होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये तकब्बुर करता है। तकब्बुर और चीज़ है, खुदी और चीज़ है। एक शख्स गरीब है, हमारे दरवाजे पे क्यों नहीं आता बार बार, ये तकब्बुर करता है या खुदी है। अब ये फ़र्क सूफ़ी करता है, पीर तरीक़त करता है। वो शख्स अपने ईमान की दुनिया में ये समझता है कि मेरी गुर्बत मेरे रब को भी मालूम है, एक दिन वो ठीक कर देगा, इसलिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। और एक चला जाता है, वो गरीब है, वो चला जाने वाला भी ठीक है, न जाता है इसलिए कि मेरा रब कब तक मैं जाऊंगा, नहीं जाता। तो तकब्बुर और चीज़ है, खुदी और चीज़ है। यही बात इधर आए, एक शख्स है, बदअमाल है, गुनाह कबीरा कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता है, शराब पीता है, या इस तरह है। अब इनके इन अमाल पर मोमिन को दुख भी होना चाहिए, लेकिन उसकी ज़ात से ऐसा दुख कि उसको ये हकीर समझने लग जाए, ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अल्लाह हदायत नसीब फरमाए, बड़ा अच्छा बंदा है, बस उसमें एक नुक्स हो गया है, अल्लाह इसको दूर करने की तौफीक दे। वो नुक्स, वो गुनाह, वो तो ऐब है, काबिल नफ़रत है,
لیکن اس شخص کی ذات سے نفرت اور حقارت کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دونوں بڑے مشکل راستے ہیں۔ فرق کیسے کرے گا کہ اس کے اعمال سے نفرت بھی ہے، سمجھانا بھی ہے اس کو، اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ کی مرضی، توفیق اس کے پاس ہے۔ یہ آتا ہے نا کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو کچھ آپ کو بھی نیکی کی توفیق مل رہی ہے، یہ سبق یاد رکھیں کہ یہ ہمارے رب کا فضل ہے جب نیکی پر توفیق مل رہی، گناہوں سے بچنے پر صلاحیت مل رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سب سے اونچا ذکر جنت کی کنجی ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مقصد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندگی پر توفیق دینے والا سوائے اللہ کے نہیں ہے، کوئی گناہوں سے بچنے کی ہمت دینے والا سوائے اللہ کے نہیں ہے، نیکی پر توفیق دینے والا بھی اللہ ہی ہے، گناہوں سے بچنے پر ہمت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نیک ہیں، اور اس کے یہ عیب ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ خطرناک موڑ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو مردو، کسی مرد کی تضحیک نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جائے یا تمہیں معلوم نہیں۔ اے عورتوں، تم بھی کسی دوسری عورت کی تضحیک و تمسخر نہ کرو، ہو سکتا ہے جن کی مذاق بنا رہے ہو، جنہیں حقیر سمجھ رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہوں یا ہو جائیں کل۔ کسی کو کیا خبر کب کس کی دل کی کیفیت رب العالمین بدل دیتا ہے۔ بعض نیکیاں لے کے بیٹھے ہیں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے ہیں، معلوم نہیں وہ ناراض ہو جائے، اور بعض گناہوں کے انبار لے کے بیٹھے ہیں، لیکن ایک دن ان کا دل ٹوٹ گیا، ایک دن ان کا دل پھٹ گیا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو گئے۔ فرمایا جب انہوں نے اپنے گناہوں پہ ندامت کی، توبہ کی، تو ہم ان کی توبہ اس انداز میں قبول کرتے ہیں کہ ان کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ تو ہر کسی کی اپنی پونجی ہے، ہر کسی کے اپنے دل کے ٹوٹنے کی کیفیات ہیں، وہ کس انداز میں، کس لگن میں، کس خشوع و خضوع میں، کس گریہ و زاری میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اور اس کے آنسو اتنے قیمتی بن گئے، اس کے آنسو اتنے قیمتی بن گئے کہ اب تک تو وہ اللہ کا باغی تھا، اب سچی توبہ کی تو اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے۔ میں پہلے اصول بتا چکا ہوں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے۔ تو بات یہ کسی کے اعمال بد کو تو برا سمجھنا ہے، لیکن اس شخص کی ذات کے ساتھ۔ اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، کسی اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ اپنے آپ سے مراد یہی ہے یہ دوسرے مسلمان، اپنے آپ کے بھائی، جی انما المؤمنون اخوہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، اپنے بھائی کو نہ قتل کرو، وہ بھی اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے۔ اور یہ نظام امن ہے، یہ نظام امن ہے۔ سوچو جب کسی کی غیبت کریں گے اس کو پتہ چلے گا لڑائی ہوگی، جب کسی کو تانے دیں گے پتہ چلے گا لڑائی ہوگی، جب کسی کا تمسخر تضحیک کریں گے لڑائی ہوگی، برے لقب سے پکاریں گے لڑائی ہوگی، اس کے عیب ڈھونڈیں گے لڑائی ہوگی، یہ بدگمانی کریں گے لڑائی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ظاہری اعتبار سے معاشرت کے لحاظ سے اسلام امن دے رہا ہے کہ کسی کو برا بھلا اس طرح کی نہ کرو، اور آخرت کے لحاظ سے گناہوں سے بچا رہا ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، فلاں گناہ کبیرہ ہے، تمسخر گناہ کبیرہ ہے، طعنہ زنی گناہ کبیرہ ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو۔ بعض دفعہ معاشرے کے اندر لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ کسی کا چھوٹا قد ہو یا کالو ہے یا اس طرح کہتے ہیں، نہیں، سیدھا نام لینا چاہیے۔ الا یہ کہ بعض بندے اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر برا بھی نہیں سمجھتے، ان کو اسی نام سے
پکارا بھی جائے تو وہ برا بھی نہیں سمجھتے، اور اگر ان کا اصلی نام لیا جائے ان کے محلے میں جا کر تو وہ اصلی نام سے کوئی واقف ہی نہیں، تو مجبوری بن گئی ان کا وہ نام لینا۔ جیسے بعض محدثین کا بھی مسئلہ ہے، مثلا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام حمید ہے، لیکن حمید بہت ہیں، تو پھر آگے فرمایا حمید الطویل، وہ جو لمبے قد والا محدث ہے مولوی صاحب، وہ اب وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ مشہور ہی اس طرح ہو گئے۔ اب ایک سلیمان ہے بہت بڑے محدث، اور بھی سلیمان تھے محدث، اور وہ آنکھوں کے لحاظ سے تھوڑے کمزور تھے تو الاعمش کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ اسی طرح مروان ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تو اور بھی مروان تھے، تو وہ ان کا رنگ پیلا تھا، الاسفر کے نام سے وہ مشہور ہو گئے، اور وہ برا بھی نہیں سمجھتے۔ اب یہ مجبوری ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ برا لقب جس سے اگلے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع کرتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، اور جب کوئی ساتھی کسی برے نام سے چڑھتا ہے نا، لوگ اس کو اور وہ انعام لیتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے، جب یہ چڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، ہائے ہائے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یوں ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصلی نام ہی، بہت سارے صحابہ ہیں جن کا اصلی نام ہی گم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لقب رکھے نا جی، جب لوگوں نے نام بھی پوچھے تو انہوں نے اپنا لقب وہی بتایا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسے ابو ہریرہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک ساتھی ہیں ذوالجدین، ان کے ہاتھ لمبے تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی ہیں، اب وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، جب کوئی بات ہو ذوالجدین۔ یہ ذوالجدین وہی صحابی ہیں جو آپ عصر کی نماز میں بھول گئے تھے، 2 رکعتیں پڑھا دی تھی، آپ بعد میں کھڑے ہو گئے، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہی آ گئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، نماز آپ نے آج 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، کیا پتہ وہی آ گئی ہو، 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض ہو گئے ہوں۔ آپس میں تو باتیں کر رہے تھے، لیکن بعض دفعہ کیفیات کا اندازہ لگا کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہیں کر سکتے تھے، یہ ہوتی ہے کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور بعض دفعہ آپ کا مزاج شناسی ہوتی تھی، جب آپ کا کسی خاص انداز میں کسی سے بات پوچھتے تھے، صحابہ سمجھ جاتے تھے آج طبیعت میں شگفتگی غالب ہے تو بات کر لی جائے۔ صحابہ آپس میں تو بات کر رہے ہیں کہ آج 2 رکعتیں پڑھائیں، کیا وجہ ہے 2 رکعتیں پڑھائیں، کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ جو ذوالجدین ہے کہنے لگے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز کا حکم نازل ہو گیا ہے کہ 2 رکعتیں ہو گئی، آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں حضرت 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ پھر سارے صحابہ بھی بولنے لگ گئے کہ حضرت آپ نے 2 ہی پڑھائی، پھر آپ نے دوبارہ 4 پڑھائی۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے پہل کی تھی ذوالجدین، اور اسی سے مشہور اور ناراض بھی نہیں ہوتے تھے، کسی کو حقیر نہیں، خصوصاً نیکی کے لحاظ سے کوئی شخص کمزور ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اجتماعی بات کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بعض ساتھی جمعے کے بعد یا بعض بیانوں کے بعد ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آج بیان ہی وہی ہوا جو ہمارے اندر کمزوری تھی، مجھے تو نہیں پتا ان کے اندر کیا کمزوری تھی، لیکن بیان ہی ایسا ہوا کہ یہی کمزوری تھی، ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی، جب ساتھیوں میں کوئی ایسی بات دیکھی گئی اجتماعی بات کر دی تو وہ ساتھی خود سمجھ جائے گا جس کے اندر وہ کمی تھی، وہ کمزوری تھی، وہ دوسروں کو فرض کرو حقیر سمجھتا تھا، تضحیق کرتا تھا، کچھ ایک کرتا تھا، تو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں، حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے سن 3 ہجری کے یہ لوگ ہیں، اور بغداد کو اولیاء کا شہر کہلانے والوں میں سے یہ لوگ ہیں۔ یہ ایک بزرگ کے ساتھ جا رہے ہیں جس کو عبداللہ اندلسی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزرگ تھے بغداد میں، یہ سارے ان کے مرید، حلقہ احباب تھا۔ ایک سفر میں جا رہے ہیں اور 7,000 مرید بھی ساتھ ہیں، اور مریدوں میں یہ لوگ بھی ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، آگے پیچھے پانی تلاش کیا وغیرہ، کوئی لوگ بت پرستی کر رہے تھے، کچھ کیا کر رہے تھے، بہرحال آگے چلے۔ ایک کنویں کے اوپر یہ جو بت پرستی کر رہے تھے وغیرہ، ان کو کچھ کہکو کہ کچھ ایسی بات دل میں سوچی، واللہ عالم، نماز تو پڑھ لی لیکن آگے چلے گئے۔ ایک کنویں کے اوپر لڑکیاں پانی بھر رہی تھی، ان میں سے ایک خوبصورت لڑکی انہوں نے دیکھی اور اس میں مبتلا ہو گئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ یہ وہ شخص ہے جو حافظ قرآن ہے، حافظ حدیث ہے، محدث ہے، ہزاروں بڑے بڑے
बड़े औलिया इसके मुरीद हैं, ये इतने बड़े मुहद्दिस हैं। और बस उधर बैठ गए, मुरीद रोने लग गए, समझाने लग गए, कुछ क्या हुआ, बहरहाल उन्हें कुछ समझ में नहीं आई बात। उसने पूछा कि ये लड़की, इसका बाप किधर है? उन्होंने कहा उधर है। उसके पास पहुंचे कि मैंने इसके साथ रिश्ता करना है, यूं करना है। उन्होंने कहा ठीक है, रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन हमारे खिंजीर चराने पड़ेंगे। खिंजीर चराने लग गए, उस लाठी के साथ खिंजीरों को काबू में करने लग गए, जिस लाठी को सुन्नत असा समझकर वो जुमे के खुतबे देते थे वगैरह। लोगों ने बहुत समझाया, न समझे, सब कुछ लुट गया। बात ये समझाना चाहता हूं कि ये नेकी अल्लाह की अता है, हर वक्त डरते रहना चाहिए कि कहीं ज़ाया ना हो जाए। किसी को हकीर समझा तो ज़ाया हो गई। इस बात को यहाँ रोकें। एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को मिलने आए, तो वो बुजुर्ग जब मिल के उठे तो इस बुजुर्ग ने कहा मुरीदों को, ये जो बुजुर्ग आए ना मिलने के लिए, तुम जानते हो? कहा जी जानते हैं। कहा इनकी विलायत सल्ब हो गई है। इन्होंने कहा हजरत तो उनको बता दिया जाए। कहा बता दो शक। वो तो उठ के चले गए थे। मुरीदों ने जाके बताया कि हमारे पीर साहब बता रहे हैं कि आपकी विलायत अल्लाह ने सल्ब कर ली, वापस ले ली। वो वापस आए कि हजरत मुझे वजह भी पता चल जाए, मैं तौबा इस्तगफार करता हूँ, मुझे नहीं पता चली। कहा तुम जा रहे थे एक सफ़र में और बारिश आ गई समुंदर पर, तुमने ये सोचा था कि समुंदर के ऊपर बारिश की क्या ज़रूरत है, अल्लाह पाक भी अजीब है, उधर खुश्क जगह है और वहाँ पर इतनी खुश्क साली है, उधर तो बारिश नहीं देता अल्लाह, समुंदर पे बारिश की क्या ज़रूरत है, ये कहा था? कहा जी ये सोचा था। कहा नहीं था। कहा इस अल्लाह के फैसले के ऊपर तुमने तनकीद की है, अल्लाह ने विलायत अपनी वापस ले ली। वो अल्लाह जानता है, वो हकीम है, वो समंदरों पे भी बारिश बरसाता है तो लो मरजान पैदा करता है, वो भी बेमकसद नहीं है। बहरहाल फिर उन्होंने तौबा इस्तगफार की, अल्लाह ने अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है ना जी, वापस अता कर दी। वो ये शख्स जो है जो खनाजीर चरा रहे हैं और उस गंदे इश्क में मुब्तला है। कहते हैं ना किसी को अगर बद्दुआ लगी हो ना, किसी को बद्दुआ लगी हो किसी की, तो वो किसी लड़के या लड़की की नाजायज़ मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। इज्जत भी लुट गई, पैसा भी लुट गया, सब कुछ हो जाता है। बदनामी कितनी है, अल्लाह भी नाराज़ हो गया। बहरहाल ये जो मायूस होकर वापस चले गए। एक साल के बाद दोबारा ख्याल आया कि वापस तो जाते हैं, अपने शेख को तो देखते हैं। आए तो शेख जो है वो चरा रहे हैं वगैरह, ये मिले हैं, रो रहे हैं, तौबा इस्तगफार कर रहे हैं। शेख को सलाम किया, उन्होंने बेदिला सा जवाब दिया। कहा आप शेखुल हदीस थे, हाफिज़ कुरान थे, फलां थे, आपको क्या हो गया? क्या बस क्या हो गया? बस दुआ करो, क्या हो गया? कहा कोई कुरान मजीद की आयत भी याद है? कहा याद, एक दो आयतें याद हैं, और वो भी आयतें वही याद हैं जो इनसे मुताल्लिक बतौर सज़ा के थी। फरमाया आयत याद है, मैं युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। और दूसरी आयत याद है, मैं यतबद्दल अल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवा सबील, कि जो शख्स ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार कर लेता है उससे बड़ा कोई गुमराह नहीं है। एक ये आयत याद है। मुरीदों ने पूछा कि शेख साहब कोई हदीस भी याद है? आपको 30,000 हदीसें सनद मतन के साथ याद, 10,000 हदीसें याद हो ना जी, सनद मतन के साथ, वो हाफिजुल हदीस कहलाता है। 30,000 हदीसें सनद व मतन के साथ आपको याद थी, कोई हदीस भी याद है? का सिर्फ एक हदीस याद है, मम बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, जिस शख्स ने अपने इस्लामी दीन को हटा दिया, दूर कर दिया, बदल दिया, बस उसे कत्ल कर दो, वो मुर्तद हो गया। ये हदीस याद। बहरहाल ये दुआओं में वगैरह मसरूफ़ रहे और वो भी रोते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। वापस हुए मायूस होकर, जाके वापस देखते हैं तो दजला पे पहले अपना शेख पहुंचा हुआ है, नहा रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा उसके बाद मैं तौबा में लगा कि मेरे रब मेरे पे रहम कर, ये मेरे साथी भी दुआ कर रहे हैं, तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ने मुझे वो विलायत वो चीज़ वापस कर दी है, मेरा कुरान मजीद भी अब सही मुझे याद है, हदीसें भी याद हैं, मसाइल भी याद हैं, अब मुझे कोई अच्छा साफ़ सुथरा पाक लिबास दे दो, मैंने नहा तो लिया है। वापस हुए। अब साथियों ने पूछा कि हज़रत हम एक सवाल करना चाहते हैं, जो असल मेरे मौजू का जो नुक्ता है वो ये। उन्होंने जब पूछा कि हज़रत साहब
کون سی وجہ ہے؟ کیا آپ کو بتا دی گئی؟ کس وجہ سے آپ اتنے بڑے شیخ ہو کر اور دین کو چھوڑ دیا اور اس طرح کے چیز میں مبتلا ہو گئے؟ کہا جی بتا دی گئی، میں نے ان جو بت پرست تھے یا فلاں تھے جو پانی مانگا تھا جن سے وضو کے لیے، ان کو حقیر سمجھتا کہ یہ بدبخت جہنم کا ایندھن ہے، چھوڑو آگے جاؤ کیا کرنا ہے وغیرہ۔ بس وہ اللہ کو بات اسی وقت آواز آئی کہ ہم نے جو تمہیں نیک بنایا یہ بھی تمہارا کمال نہیں، ہمارا فضل ہے، اور مجھ سے وہ کوئی چیز لے لی۔ دوستو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا